أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صلوات. عزائیں کرام کے قدر، ہماری ان مجالس کا موضوع تھا جو ہم نے کل شروع ہی کیا تھا، عرفان حجت اور اصلاح معاشرہ. کل مجلس کے بعد کوئٹہ کے اس حادثے کی اطلاع ملی جس سے کسی بھی انسان کا دل ہل جائے. ظلم و ستم کی انتہا. تو ظاہر ہے کہ ہر مومن کو اس کی تکلیف ہے، اور جو مسلمان ہیں ان کو اس بات کی تکلیف اور اذیت ہے، اور جو انسان ہیں ان کو ہے. ہمارا جو موضوع ہے اور جو بات ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اور عالمی گفتگو ہے اور آفاقی پیغام ہے، اور یہ پیغام بھی قرآن کا ہے، اسلام کا ہے. وہ اسلام جس کا نام ہی سلم، پیس، سکون، اطمینان، امن، امان. اب ہم کہتے ہیں کہ سلم یعنی امان یا امن. امن خود ایک لفظ ہے، وہ بھی عربی ہی کا لفظ ہے، اور اس سے ایمان ہے. سلم سلامتی، سلامتی سے اسلام ہے. مومن وہ ہے کہ جس سے دوسرے لوگ امان میں رہیں. مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے لوگ سلامتی میں رہیں. اگر کسی کے وجود سے دوسرے کی سلامتی کو خطرہ ہو تو وہ مسلمان نہیں. اگر کسی کے وجود سے دوسروں کے امن کو خطرہ ہو تو وہ مومن نہیں. انفارچونیٹلی یہ جو جرائم ہو رہے ہیں وہ اسلام کے نام پہ ہو رہے ہیں. ایک جرم ہے، کہیں بھی کیا جائے اور کوئی بھی کرے، جرم قابل مذمت ہے. لیکن اگر جرم مذہب کے نام پر کیا جائے تو اور بڑا جرم ہے. اس میں دو جرم شامل ہو گئے. اور مخصوصاً اگر اسلام کے نام پر کیا جائے، قرآن کے نام پر کیا جائے، وہ اسلام کہ جس کی گریڈنگ ہی سلام ہے.
عجیب بات ہے میرے دوستو، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو پورے عالم بشریت کے لیے سلامتی اور امن اور امان اور آزادی اور سکون اور اطمینان کی ضمانت بن کر آیا۔ آج اسی اسلام کا نام لے کر لوگ ظلم و زیادتی پر اترے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ اسلام کے نام پر کیوں ایسا کرو؟ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ دوسروں کو جو دشمن ہیں اسلام کے، ان کو موقع ملتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ اسلام کے نام پر ایسا کرو، اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ذبح کر رہے ہیں۔ اسی کو رحمان اور رحیم کہتے ہیں۔ تم اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا اس طرح مظاہرہ کر رہے ہو، تم اس خدا کو مان رہے ہو جو اس طرح کا رحیم ہے، تم اس خدا کو مانتے ہو جو ایسا رحمان ہے، اس کا نام لے کر۔ یہی وجہ ہے میرے دوستو، اصل بات کیا ہے کہ لوگوں نے اسلام ہی کو نہیں سمجھا، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں بلا شبہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، جانتے ہیں، وہ عمدن ایسا کرتے ہیں تاکہ اسلام بدنام ہو دنیا میں، اور لوگ مسلمان اسلام کی طرف راغب نہ ہوں، ایسی چیز دیکھ کر اسلام سے نفرت کریں۔ یہ ایک پلان ہے، مکمل پلان ہے۔ یہ لوگ کسی قیمت پر مسلمان نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ جو ایسا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم کسی پر فوراً فتوے نہیں صادر کرتے کہ یہ کافر ہے۔ جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اس کو ایز اے مسلم تسلیم کر لیتے کہ بھئی مسلمان تو ہے، بات ختم ہو گئی۔ ہم نہیں فتوے صادر کرتے، اس لیے ہمارے یہاں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں کافر ہے اور فلاں کافر ہے، اور کیوں؟ اس لیے کہ فتوے مجتہد دیتے ہیں، مجتہد کیا کرتے ہیں؟ ریسرچ کرتے ہیں۔ ریسرچ کرنے کے بعد وہ یہ تحقیق کرتے ہیں کہ بھئی یہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے، ان کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے۔ ریسرچ کے بعد جو ورڈکٹ دیا جائے اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے، مجتہد کہے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، تو اسے فتویٰ نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نص موجود ہے کہ 4 رکعت ہے۔ تو جہاں شک نہ ہو کہ 4 رکعت یا فجر کی نماز واجب ہے، ابھی کوئی فتویٰ نہیں ہے، اور اس میں کوئی مجتہد فتویٰ دے تو باطل ہے اس کا فتویٰ، اور اس کا اجتہاد باطل ہے، اس لیے کہ نص موجود ہے۔ اگر کوئی کہے کہ زکوٰۃ واجب ہے، کوئی کسی مجتہد نے کہا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ زکوٰۃ واجب ہے، تو یہ مجتہد نہیں ہے، اس لیے کہ اصول یہ ہیں اجتہاد کے تعلق سے کہ اجتہاد نص کے مقابلے پر نہیں کیا جاتا۔ نص یعنی جب کلیئر ٹیکسٹ موجود ہے اللہ کی جانب سے، رسول کی طرف سے، تو رسول اللہ کے مقابلے پر اجتہاد نہیں ہوتا، اللہ کے مقابلے پر اجتہاد نہیں ہوتا۔ کوئی کہے کہ چلو میں اجتہاد کروں کہ بھئی روزہ واجب ہے کہ نہیں، تم کون ہو اجتہاد کرنے والے، جبکہ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا کہ روزہ واجب ہے رمضان میں، بات ختم ہو گئی اب اس کے اندر، اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہے۔ اجتہاد ان مسائل میں ہوتا ہے جہاں شک اور شبہ ہو۔ اب اس سے پہلے کہ میں اور آگے بڑھوں، یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو ہمارے یہاں کفر کے فتوے کیوں نہیں ہوتے، اس لیے کہ فتویٰ ہے اجتہاد کا نتیجہ، اور اجتہاد ہوتا ہے نص اگر موجود نہ ہو، یعنی ایک چیز کلیئر نہیں ہے، ایمبیگوس ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس میں ریسرچ کی جاتی ہے۔ اب ہمارے یہاں ضرورت کیا ہے اس بات کی ریسرچ کرنے کے لیے کہ کون مسلم ہے کون کافر ہے، جب قرآن نے اس کے اصول معین کر دیے ہیں، تو اب فتویٰ کیسا؟ ان اصولوں کی بنیاد پر جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے، جو کافر ہے وہ کافر ہے۔ تو یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ کون کافر ہے، جس کو خدا نے کافر کہہ دیا وہ کافر ہے، جس کو خدا مسلمان کہہ دے وہ مسلمان ہے۔ کون ہے مسلمان؟ خدا کس کو مسلمان کہتا ہے؟ ابراہیم و اسماعیل اتنا بڑا کام کرنے کے بعد، توجہ کیجئے گا،
سب سے بڑا کارنامہ کس نے انجام دیا ہے؟ کوئی پروجیکٹ، آپ ماشاءاللہ یہ ادارہ جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں آپ کا سب کا حصہ ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہر شخص نے کچھ نہ کچھ اس میں شیئر کیا ہے، دامیں درمیں سخنیں قدمیں، کچھ نہیں کر سکا تو زبان سے، کچھ نہیں کر سکتا تو دعا سے، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ شیئر کیا نا اس ادارے میں۔ کمال یہ ہے کہ اس ادارے کو بنانے کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ بنا دیا، یہ افتخار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم اور اسماعیل، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، دیکھو اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل یہ دونوں معصوم باپ بیٹے مل کر خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ خانہ کعبہ آپ اگر 100 مسجدیں بنا لیں، آپ اگر 200 سینٹر بنا لیں، یہ بڑا پروجیکٹ ہے یا خانہ کعبہ کا بنانا، وہ بھی بنیاد سے اس کو اٹھانا، ریپیر کرنا نہیں، بنیاد سے۔ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، اتنا بڑا کام کیا ہے تاریخ بشریت کا ابراہیم نے کہ جو کائنات کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، سب سے محترم مسجد ہے، وہ انہوں نے بنائی۔ جب بنائی تو ان کو فخر کرنا چاہیے تھا نا، میں وہ ہوں جس نے یہ کعبہ بنایا، ہے نا؟ بھئی ہم فخر کر دیں کہ ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا۔ ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ سر جھکا کے ہمبلنس کی معراج دکھا رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ میں اور میرا یہ فرزند دونوں مل کے تیرے گھر بنا رہے ہیں، پروردگار کوئی افتخار نہیں ہے، تو نے شرف یہ دیا ہے بے شک، لیکن قبول کر لے، تو سننے والا ہے۔ سنیں یہ لوگ جو کفر کے فتوے دیتے ہیں، ذرا وہ لوگ سنیں تو کیا ہوا کہ ابراہیم عجیب بات ہے، ابراہیم وہ شخصیت ہیں قرآنی کردار کہ اللہ نے بہت سے نام پیش کیے ہیں اچھوں کے اور بروں کے دونوں کے، مگر اچھوں میں جو انڈیویجولز ہیں یعنی کہیں کلیکٹیو مثال دی ہے، لقد صرفنا فی ھذا القرآن، ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں دی ہیں۔ انڈیویجول مومن کیسا ہو اس کی مثال اللہ نے بطور مثال، بطور نمونہ، ماڈل، رول ماڈل کس کو پیش کیا؟ ابراہیم کو۔ ابراہیم رول ماڈل ہے، اسی لیے کہا کہ ابراہیم وہ شخصیت ہیں جن کو سب سے پہلے اللہ نے مسلمان کہا۔ مسلمان کہ یہ لفظ کہاں سے آیا؟ سب سے پہلے اللہ نے ان کو مسلمان کہا، مگر کیسے کہا وہ سنیے۔ جب خانہ کعبہ بنانے لگے، افتخار نہیں کر رہے ہیں، نہیں، ہاتھوں کو بلند کر کے انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ کہتے ہیں پروردگار تقبل منا، ہم یہ کعبہ بنا رہے ہیں بس تو قبول کر لے۔ یہ ہے سلیقہ دعا، یہ ہے خدمت کرنے کے بعد آپ ماشاءاللہ خدمت کرتے ہیں قوم کی۔ جب قوم کی خدمت کریں افتخار نہیں اس پر، ہر وقت اللہ سے دعا، یا اللہ میں نے جو خدمت کی اس کو قبول کر لے۔ یہ ہے مسلمان، یا اللہ اس کو قبول کر۔ اور یہی نہیں، اب سنیں اس کے بعد اللہ اکبر، سورہ بقرہ کی آیت، اللہ اکبر، یہ ہے اسلام، یہ پیغام پہنچاؤ دنیا کو، یہ حقیقت دین ہے۔ یہ کہنے کے بعد اتنا بڑا کارنامہ سوچیں، انجام دینے کے بعد دعا یہ کی کہ یا اللہ تو ہم کو ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ پھر فرمایا ربنا، سنیں فتویٰ دینے والے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار تو ہم دونوں کو مسلمان قرار دے۔ کون کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود نبی ہے، جو دوسروں کو مسلمان بنانے آیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے یا اللہ تو کہہ دے وجعلنا مسلمین۔ اب یہاں ٹرانسلیشن مسلمین کا جو ہوا ہے ہر جگہ، اور صحیح ہے، غلط نہیں ہو ٹرانسلیشن، کیا ہے کہ یا اللہ تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار قرار دے، لیکن اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال ہو سکتا تھا، مطیعین لک،
اپنا اطاعت گزار نہیں، مسلمین لک، تاکہ پتہ چلے مسلم ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے کو اللہ کی ول کے آگے اس کے ارادے کے سامنے سبمٹ کر دے۔ تو مسلمان، اللہ اکبر، اللہ یا اللہ تو ہمیں مسلمان قرار دے۔ بھئی تم نبی ہو، معصوم، نہ صرف نبی معصوم ہے، ایک معصوم کہ مجھ کو مسلمان، کہا نہیں، میں لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم فتویٰ دو میں کون ہوں، میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ تو کہہ دے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یعنی پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو کہ یہ مسلمان، یہ کافر۔ مسلمان وہ ہے جسے خدا مسلمان کہہ دے، کافر وہ ہے جسے خدا کافر کہہ دے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ابراہیم کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی ہم کو کہہ رہا ارے آپ تو نبی ہیں، آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، آپ تو معصوم ہیں، کہاں ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو بس اتنا کہہ دے کہ ہم تیرے مسلمان ہیں، تو کہہ دے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب یہ دعا کی کہ تو کہہ دے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دعا کو اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ قبول کیا اس دعا کو کہ نہیں کیا؟ کیا۔ کوئی دعا ابراہیم کی ایسی نہیں ہے جو قبول نہ ہوئی ہو۔ نہ صرف قبول نہ ہوئی ہے، خصوصیت صرف جناب ابراہیم کے کہ انہی الفاظ میں اللہ نے ان دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ دعا کیا تھی؟ تو کہہ دے کہ ہم دونوں، تثنیہ کا صیغہ ہے، مسلمین تثنیہ کا صیغہ ہے، مسلمین نہیں، مسلمین، یعنی ہم دونوں مسلمان ہیں، تو کہہ دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو، مگر ابھی نہیں کہوں گا، تم سے وہ کام سرزد ہو جو مسلمانوں والا ہے۔ اس لیے کہ جب میں کہوں کہ تم مسلمان ہو، اور تم تو ہو نبی معصوم، میں نے تم کو معین کیا، تم کو میں نے دوسروں کو مسلمان بنانے کے لیے بھیجا ہے، اب میں کہوں کہ تم واقعی مسلمان ہو تو کوئی ایسی منزل آئے جب میں کہوں، ایسے نہیں کہوں گا، ٹیسٹ ہوگا تمہارا سب کا، سخت سے سخت ٹیسٹ ہوئے۔ آخری جو ٹیسٹ ہوا تو سورہ صافات پڑھی اب وہاں، اس میں کیا کہا؟ فلما اسلما، تثنیہ کا صیغہ، جب یہ دونوں مسلمان کی حیثیت سے میرے سامنے آئے، فرما بردار ہو کر ہمارے سامنے سر جھکا دیا، فلما اسلما، جب بحیثیت مسلم یہ دونوں آئے۔ کون دونوں؟ ابراہیم اور اسماعیل، وہی جو وہاں دعا کر رہے تھے یا اللہ ہمیں مسلمان قرار دے، اب خدا کہہ رہے فلما اسلما، جب یہ دونوں بحیثیت مسلمان آئے۔ کہاں آئے؟ یا اللہ تو ان کو مسلمان کرا، کہاں اب میں ان کو مسلمان کروں، کب، کہاں، کس جگہ؟ کہا جب دونوں آئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو منزل قربانی میں لٹا دیا، منزل قربانی میں لٹا دیا باپ نے بیٹے کو۔ تو خدا نے کہا یہ دونوں مسلمان ہیں، یہ قربانی دینے والا بھی اور مقام قربانی میں لیٹ جانے والا بھی، یہ دونوں مسلمان۔ تو کب اللہ نے مسلمان کہا؟ اللہ کہہ یہ رہا ہے کہ مسلمان وہ نہیں ہے جو کسی کی جان لے، مسلمان وہ ہے جس میں جذبہ ہو کہ اپنی جان دے۔ جان دینے کا نام اسلام ہے، جان لینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ یہ جو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہو، یہ جو بے گناہوں کو مار کے کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، نہیں، اب ہم کیا فتویٰ دیں جب قرآن خود دے رہا ہے فتویٰ؟ حالانکہ لفظ فتویٰ کا قرآن کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لیکن اگر تم کو یہی ضد ہے کہ فتویٰ تو پھر قرآن دے گا فتویٰ، ہم نہیں دیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کون ہے کافر، کون ہے مسلم۔ اللہ کی بارگاہ میں اس حد تک سبمسو بن کر آؤ، اس حد تک کہ اگر یہ منزل بھی آ جائے کہ بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑے، تیار ہو جاؤ۔ میں کہتا ہوں سلام ہو ہمارا ان مجاہدوں پر اور شہداء پر کہ جنہیں ڈرایا جاتا ہے، جنہیں دھمکایا جاتا ہے، جن سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم جلوس میں نکلے تو ہم بم لے کر آئیں گے،
ہم حملہ کریں گے، اور جتنا ادھر سے شدت ہوتی ہے کفر کی شدت ادھر سے، اتنا ہی یہاں سے اسلام کا مظاہرہ ہوتا ہے، اتنا ہی یہ پکے مسلمان باہر نکل کے آتے ہیں، اتنا ہی جلوسوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم سے جذبہ قربانی ملا اس قوم کو، وہ ہے مسلمان۔ تو اللہ نے کہا دیکھو اب یہ دونوں مسلمان ہو کر ہمارے سامنے ہیں، یہ ہے مسلمان جو اس منزل پر پہنچ کر اللہ کے لیے قربانی پیش کرنے کو تیار ہو جائے۔ اب فتووں کی حیثیت کیا ہے، فتووں کی اہمیت کیا ہے؟ اما دیکھو تم کسی کو بھی کافر کو، اور کہتے کس کو ہیں کافر؟ کافر ہمیشہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو قربانی دے رہا ہو اللہ کے لیے، جو اسلام کو بچانے چلا آئے، وہ ان مفتیوں کی نظر میں کافر ہے۔ اما جسے خدا مسلمان کہے وہ ابراہیم اور اسماعیل کہے صرف اس لیے کہ ایک بیٹے کو لٹا دیا منزل قربانی میں، تو جو ایک بیٹے کو لٹا دے ایک بار، تو جس نے 4 بیٹے کو 3 سال تک مسلسل لٹایا ہو منزل قربانی میں، اس کو تمہاری فتوے کی ضرورت ہے؟ جو ایک بیٹے کو لٹائے، اللہ کا ہے فلما اسلما، دیکھو میرا مسلمان ابراہیم کیسا ہے، دیکھو میرا مسلم اسماعیل کیسا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فخر کے ساتھ اس کو، کیوں کہ اس لیے کہ ایک بیٹے کو دیکھو، ایک بیٹے کو لٹا دیا منزل قربانی میں۔ اور جو شعیب ابی طالب میں 3 سال تک 4 بیٹوں کو لٹاتا رہے، میرا نبی بچ جائے، نہیں غلط میں نے کہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا ذبح ہو جائے، اللہ کا نبی بچ جائے، اللہ کا نبی بچ جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب میں نے ایک بیٹا دینے والے کو مسلمان کہا، اب میں ابو طالب کو کیا کہوں؟ اب میں ابو طالب کو کیا کہوں؟ تو آواز آئی سنو، وہ ابراہیم تھے جس کی ہم نے تعریف کی۔ ابو طالب کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مسلمان ہیں، بات ہی پھر کیا ہوئی؟ بلکہ اب دیکھو وہ ابراہیم تھے جنہوں نے خود فخر نہیں کیا، نہیں کہا دیکھو میں نے کعبہ بنایا، احسان نہیں جتا رہے ہیں۔ ابو طالب نے بھی کبھی احسان نہیں جتایا دیکھو میں نے کیا کیا، مگر اللہ نے ابراہیم کی طرف سے کوئی احسان نہیں جتایا، نہ ابراہیم نے جتایا نہ اللہ نے، مگر ابو طالب وہ ہیں کہ اللہ نے کہا الم یجدک یتیما فآوا، اے نبی تم یتیم تھے، ہم نے تم کو پناہ دی، پناہ ابو طالب نے دی، فخر اللہ کر رہا ہے۔ اسلام کا مفہوم سمجھو کیا ہے، اسلام کہتے کس کو ہیں؟ فتووں سے نہ کوئی مسلمان ہوتا ہے نہ کوئی کافر ہوتا ہے، یہ ہے منزل۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ انعام کیا دیا میں نے اس ابراہیم کو جس نے وہ کارنامہ انجام دیا جو تاریخ بشریت میں کسی نے انجام نہیں دیا علاوہ اس کے جو اس سے بھی عظیم تر تھا۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ ذبح عظیم، ابھی بعد میں بات کروں گا اس پر۔ لیکن انعام کیا ملا ابراہیم کو؟ کا انعام بہت بڑا انعام دیا میں نے۔ کیا انعام ہے؟ کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم اب میں تمہیں لوگوں کا، تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ یا اللہ تمام انسانوں کا تمام انسانوں کا، نمرود کا بھی، کہاں نمرود کا بھی؟ کہا یہ نمرود اور یہ ہزاروں لوگ انہیں جلانے آئے ہیں، قتل کرنے آئے ہیں۔ کہا نہیں کچھ بھی ہو، یہ امام سب کا ہے، یہ سب کا امام ہے۔ امامت کے لیے ضروری نہیں کہ لوگ مان لیں، ضروری نہیں کہ مان لیں تو امام بنے،
وہ اور ہوں گے جو بیعت سے امام بنتے ہیں. یہ وہ ہیں جو نص الہی سے امام بنے ہیں, تعیین الہی سے جو امام بنتے ہیں. جنہیں خدا پہ راہ راست امام بناتا ہے وہ اور ہیں, جنہیں لوگ امام بناتے ہیں وہ اور ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو کہو اے ابراہیم, اتنا بڑا تم نے کارنامہ انجام دیا, یہ ہے اسلام کی آخری منزل, تم نے پہنچا دیا, بتا دیا کہ اسلام کہاں ہونا چاہیے, میں کس لیول پر جا کر کسی کو مسلمان میں کہتا ہوں, مگر تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزل. کیا قرآن ہے واللہ. خدا کے لیے قرآن پڑھو. اے قرآن پڑھ پڑھ کے قرآن کو قتل کرنے والوں, قرآن کے مفہوم کو قتل کرنے والوں, قرآن کے معانی کو ذبح کرنے والوں, آؤ قرآن پڑھو. قرآن یہ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, سورہ صافات. ہم اس طرح احسان کرنے والوں پر احسان کرتے ہیں. نجزی المحسن, ہم جو محسنین ہیں, احسان کرنے والے, نیکی کرنے والے, اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي, ہم اس طرح ان کو جزا دیتے ہیں. اللہ نے جزا کیا دی اس احسان کی؟ کا جزا یہ دی کہ ہم نے امام بنا دیا. تو پروردگار یہ کیا بات ہے کہ تو نے ابراہیم کو تو امام بنا دیا, جس نے ایک بیٹی کی قربانی دی, جس نے 4 بیٹوں کی قربانی دی 3 سال تک, اور جعفر تو اور بڑی قربانی کے لیے حبش گئے ہوئے تھے. تو جس نے 4 بیٹوں کو اس دور میں, اس زمانے میں تیرے نبی پر قربان کیا, تیرے نبی کو بچایا, اس کو کیا جزا؟ اس کو بھی امام بنا دیتا. کہا اگر میں ابو طالب کو امام بنا دیتا تو پھر 1 میں اور 4 میں فرق ہی کیا رہتا. پھر کیا کہا کتنے سال تک لٹایا؟ کہا 3 سال تک. کہا 3 کو 4 سے ضرب دو, کتنے ہوتے ہیں؟ 12. میں ابو طالب کو 1 امامت نہیں دوں گا, 12 امامتیں دوں گا. ابراہیم کی امامت ختم ہو گئی, ابو طالب کو وہ امامت دوں گا جو قیامت تک جاری رہے گی. اسلام کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ اسلام کو سمجھو اسلام کے اوریجنل سورسز سے, قرآن سے سمجھو اسلام کیا ہے. تو کہا نہیں ہم مسلمانوں کو تھوڑی کچھ کہتے ہیں, ہم تو شیعوں کو کہتے ہیں کہ شیعہ تو کافر ہیں. یہ کہاں سے آئے شیعہ؟ آئے کہاں سے؟ یہ تو کافر ہیں. عجیب ہے کنٹرڈکشن. میں مسلم عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں, آپ مسلمان ہیں اگر, اور 95% سے زیادہ مسلمان, انہیں علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. یہ چند افراد ہیں, یہ مت سوچیے سب مسلمان ہیں سے. ابھی کوئٹہ میں جو مارے گئے ہیں اس میں شیعہ بھی مارے گئے ہیں, سنی بھی مارے گئے ہیں, یہ آپ کو سب کو پتہ ہے, معلوم ہے, اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. اور سنی گیدرنگز پر بھی حملہ کیا جاتا ہے. یہ ایک مینٹلٹی ہے, ایک مینٹلٹی ہے جس کے لیے بہترین جو لفظ استعمال کیا ہے علماء نے اور ادبا نے اور اسکالرس نے, وہ بہت ہی اچھا لفظ ہے, وہ ہے تکفیری. تکفیری کیا مطلب؟ یعنی دوسروں کو کافر کہنے والے. بس وہ خود مسلمان ہے, باقی سب کافر. یعنی تم اگر ہم سے ایگری نہیں کرتے تو کافر, تو کافر. شیعہ کافر. کیوں شیعہ کافر؟ اس لیے کہ شیعہ ہیں, شیعہ ہیں کافر. تو اللہ نے اسی لیے ابراہیم کو مسلمان کہا.
اسلام تو حضرت آدم کے دور سے ہے، لیکن پہلا مسلمان کون ہے؟ یہ ٹرم سب سے پہلے کس کے لیے یوز ہوئی؟ ابراہیم کے لیے. اور اسی ابراہیم کو اللہ نے اسی سورہ صافات کے آیت نمبر 83 میں کیا کہا؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ إِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم شیعوں میں سے ہیں. اب یہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اس بحث کو چھوڑیے، چلیں اگر مانے کہ وہی ہے، ظاہر کو اگر لے لیں، نوح کی طرف اشارہ، تو سبحان اللہ پھر بھی ٹھیک ہے. نوح کے شیعوں میں سے ہیں ابراہیم. نوح کا شیعہ کون ہوتا ہے؟ نوح کا شیعہ وہی ہوتا ہے جو کشتی میں آ جائے. اگر کوئی کشتی سے باہر کھڑے ہو کے کہے کہ میں تو وہاں چلا جاؤں گا، پانی مجھ کو وہاں بچا لے گا، تو وہ شیعہ ہو یا دوست ہو یا صحابی ہو، بیٹا بھی ہو تو بچے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کشتی میں نہیں آیا. تو اب سمجھے کہ اللہ نے ابراہیم کو نوح کا شیعہ کیوں کہا. کہنا یہ ہے کہ نوح جو بچے، تو اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے نوح کو بچایا. جیسے جب موسیٰ کو بچایا تو کیا کہا؟ وَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ کو بچایا اور جو بھی موسیٰ کے ساتھ تھے سب کو بچا لیا. مگر جب نوح کے ساتھیوں کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے نوح کو بچایا اور نوح کے ساتھ جو بھی تھے اس کو بچا لیا. اگر کہتا تو بالکل صحیح تھا، اس لیے کہ جو بھی نوح کے ساتھ تھے ان کو بچایا نا. مگر یہ الفاظ نہیں ہے. سمجھو قرآن، پڑھو قرآن، عقل کو استعمال کرو. افلا يتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن نے کہا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو بچایا اور کشتی والوں کو بچایا. کشتی والوں کو بچایا. یہ کشتی والا کیوں کہا؟ کہہ دیتا ہم نے نوح کو بچایا، نوح والوں کو بچایا، تو دنیا کہہ دیتی کہ بھئی ہم نبی کے ساتھ ہو گئے تو بچ گئے. کہا نہیں، نوح وہ نبی ہے، نوح وہ نبی ہے، یہ موسیٰ سے مختلف ہے. یہ وہ نبی ہے کہ جس کے ساتھ نہیں، جس کی کشتی میں آنے والا نجات پاتا ہے. اب سمجھے نبی نے کیوں کہا تھا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی طرح نہیں، کشتی نوح کی طرح ہے. اما وہاں بھی وہی بچا تھا، وہ نہیں جو نبی کے ساتھ آیا، وہ جو کشتی کے ساتھ آیا. امت محمدی میں صرف اس کو نجات ملے گی جو کشتی اہل بیت میں سوار ہو جائے. بیٹا ڈوبا کہ نہیں؟ قرآن میں ہے بھائی، قرآن میں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں ہے. ڈوبا کہ نہیں؟ ڈوبا. اگر یہ ڈوبنے والا، اس نے کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. نبی بلاتا رہا، آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. نہیں میں اس پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. اللہ نے دیکھو جب نبی بلاتا ہے تو پہاڑ بچا نہیں سکتا. جب نبی بلائے تو فوراً آ جاؤ، پہاڑ کی چوٹیاں نہیں بچاتی. ڈوبا کہ نہیں کہا؟ ڈوبا. عجیب بات ہے واللہ. اچھا جو یہ ڈوبنے والا ہے نبی کا بیٹا ہے بھائی، دوست نہیں ہے، صحابی نہیں ہے. یہ لفظ والا رشتہ نہیں ہے اس کے ساتھ، ایک لفظ سے ٹوٹنے والا، ایک لفظ سے جڑنے والا وہ نہیں ہے. نہیں بیٹا ہے، بیٹا فرزند. ابھی بھی قرآن بیٹا ہی کہہ رہا ہے، ابھی قرآن اس کو بیٹا ہی کہہ رہا ہے. بیٹا ہے. ڈوبا کہاں؟ ڈوب گیا. ابھی یہ ڈوبنے والا، سنیے گا، ابھی یہ ڈوبنے والا ڈوبا. جو کشتی میں سوار ہوئے بچے نا، بچے کہ نہیں؟ کشتی والے بچ گئے، کشتی والے بچے، نوح والے نہیں.
کشتی والے بچے. اچھا جو کشتی والے بچے, اگر یہ ڈوبنے والا نوح کا بیٹا, کتنا بڑا ہے, نوح کا بیٹا, اب اس سے بڑا کون ہو سکتا آدمی, نوح کا بیٹا, اگر یہ کہے کہ اس کشتی میں سوار ہونے والے کافر ہیں, میں فتویٰ دیتا ہوں. بھئی بات پہنچی کہ نہیں؟ آج جو شیعوں کو کافر کہتے ہیں, یہ وہ ڈوبنے والے ہیں جو نجات پانے والوں کو کافر کہہ رہے ہیں. کافر ہیں. قرآن پڑھو, شیعہ کافر ہیں مت کہنا کبھی بھی, اس لیے کہ بات بہت دور تک جائے گی. کہا کب سے آئے شیعہ, کمال ہے, قرآن نہیں پڑھتے, قرآن تو پڑھا کرو کم سے کم, کچھ نہیں تو قرآن تو پڑھو. کہا پڑھتے تو ہیں, پڑھو ہی نہیں, سمجھو. قرآن رٹنے کے لیے نہیں آیا ہے, تدبر کے لیے آیا ہے, تفکر کے لیے آیا ہے, علم کے لیے آیا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے پہلے مسلم کی ٹرم کس کے لیے یوز ہوئی؟ بتاؤ, میں پوچھتا ہوں, انٹرنیٹ پہ میری آواز جا رہی ہے. سب سے پہلے ٹرم مسلم کس کے لیے یوز ہوئی؟ ابراہیم کے لیے. اسی ابراہیم کے لیے سب سے پہلے جو دوسری ٹرم یوز ہوئی کیا تھی؟ شیعہ. اب مت کہنا شیعہ کب سے ہیں, بھائی جب سے مسلم ہیں تبھی سے شیعہ ہیں. یعنی جو مسلم ہے اس کا شیعہ ہونا ضروری ہے, جو شیعہ ہے اس کا مسلم ہونا ضروری ہے. فتووں کی ویلیو کیا ہے؟ سمجھو کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہو تم. ان بے گناہوں کو مار کے قتل کر کے. مسلمان ہیں, میں عام مسلمانوں سے کم بات کروں کہ مسلمانوں اٹھو, اس کے خلاف آواز بلند کرو. یہ خاموشی پوری دنیا میں آگ لگا دے گی. تمہارے گھر بھی نہیں بچیں گے خاموش رہنے والوں کے. اور ہو رہا ہے, ان ظالموں کے خلاف آواز بلند کی جائے, کچھ بولیں ان ظالموں کے خلاف, پوری دنیا بولے, تمام انسانوں کو بولنا چاہیے, انسانوں کو بربنا انسانیت ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. ذان محترم, انشاءاللہ میں کل کی مجلس میں بھی اسی موضوع پر پڑھوں گا. قرآن کی روشنی میں بتاؤں گا کہ یہ جو کفر کے فتوے دینے والے ہیں کتنے بڑے خود کافر ہیں. اور یہ میں نہیں کہوں گا, اس لیے کہ میں نے پہلے آپ سے کہہ دیا کہ ہم لوگ کفر کے فتوے نہیں دیتے, مگر قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے میں قرآن کی آیتیں پڑھوں گا, اور چیلنج کے ساتھ, اور ان تفاسیر سے کہ جو متفق علیہ ہیں. ان حالات کی روشنی میں کل انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید عرض کروں گا کہ یہ لوگ کون ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں. قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, نہیں کہ ہمارا مجتہد کیا کہہ رہا ہے ان کے بارے میں, نہیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے, اللہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, رسول نے ان کے بارے میں کیا کہا, یہ کون لوگ ہیں, ان کا اوریجن کیا ہے, کل سنیے گا. یہ وہ ظالم ہیں جو دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں, فساد, یہ مفسد فی الارض ہے. عورتوں کو, بچوں کو, بے گناہوں کو کس انداز سے قتل کیا جا رہا ہے. روز کوئی خبر سن رہے ہیں, روز کوئی خبر. لیکن یاد رکھیں, مظلوموں کا خون کبھی رائے گا نہیں گیا, اس لیے کہ وہ عادل پروردگار تو ہے نا. اللہ کے عدل کا ہمیں یقین ہے, ہمارے اصول دین میں عدل ہے, اللہ عادل ہے. اور سن لے دنیا, سنے اس مجلس کو, سنے اس پیغام کو, اس کا نتیجہ اس قربانی کا سامنے آ رہا ہے. خون تو بہے گا, قربانی تو دینی پڑے گی, قربانی تو دینی پڑے گی.
قربانی دی ہے قربانی دینے والوں نے اسلام کے لیے ہمیشہ، آج بھی یہ اسلام ہی کے لیے قربانیاں. یہ جو قتل کر دیتے ہیں، یہ جو ذبح کر دیتے ہیں بے گناہوں کو، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو قتل ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس سے الحمدللہ میں اس منبر سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ دنیا کے سامنے حق واضح ہو رہا ہے. اور یہ تو خیر تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ یہ قوم بزدل تو نہیں ہے، ہسٹری نے ثابت کیا. بزدلی کسی کو جا کے قتل کر دینا شجاعت نہیں ہے. تلوار چلانے کو شجاعت نہیں کہتے. جب موقع ہو تلوار روکنے کا نام شجاعت ہے. اس کو شجاعت کہتے ہیں، اس کو شجاعت کہتے ہیں. ہمارے جتنے شجاع گزرے ہیں اور جو جن عظمتوں پر ان کی شجاعت تھی، ان کی شجاعت تھی ہی اس پر. حضرت عباس کی شجاعت یہ نہیں ہے کہ جہاں چاہا تلوار چلا دی. ہر جگہ تلوار نکالنے کو شجاعت نہیں کہتے حضرت عباس کے لیے. ان کی شجاعت کیا تھی؟ جہاں امام کا حکم ہوا تلوار رکھ لی. یہ تلوار رکھنے کا نام شجاعت ہے. اور یہی اسلام ہے. ہم دنیا کے سامنے یہ حقیقی اسلام پیش کرنا چاہتے ہیں. مگر آپ سنیے، دیکھیں اللہ کس طرح عادل ہے. بہت بڑا پیغام میں آپ کو آج دے رہا ہوں، اور یہ مجلس محفوظ رہے گی، لوگ بعد میں بھی سنیں اس کو. دیکھیں اللہ عادل ہے. یہ دین اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے. ہم تو خدمت کر کے کیا کہیں ابراہیم کی طرح، یا اللہ اس کو قبول کر لو. اتنی قربانیاں حسین نے دی. ہر قربانی کے بعد حسین یہ کہہ رہے تھے یا اللہ اس قربانی کو قبول کر لو. کہہ رہے تھے کہ نہیں؟ یہ قربانی ہے، یہ قربانیاں ہیں اور یہ ہم کو دینی ہے قربانیاں اللہ کے لیے. مگر اللہ اس قربانی کو کیا بلندی اور رفعت کرامت فرماتا ہے، اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ کریم بھی ہے، عادل بھی ہے، دین اس کا ہے. مستضعفین کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے ان لوگوں کے لیے جن کو کمزور بنا دیا گیا. ہم کمزور نہیں ہیں، ہماری آواز ہے الحمدللہ، اور آواز ہونی چاہیے. اور اس سے پہلے کہ میں بات جو کہنے جا رہا ہوں وہ کہوں، بیچ میں ایک پیغام خاص طور پر میری لینڈ والوں کے لیے، واشنگٹن والوں کے لیے، اس ایریا میں رہنے والوں کے لیے، ورجینیا والوں کے لیے. آپ لوگ کی ذمہ داری دوسروں سے زیادہ ہے. کچھ کیجئے، خاموش مت بیٹھے رہیے. کچھ کیجئے، اپنی آواز بلند کیجئے. اور کبھی مت سوچے گا ہمارے ایسا کہنے سے کیا ہوگا. کچھ ہوئے نہ ہو، آپ کا وجوب ادا ہو جائے گا، ابلیگیشن پوری ہو جائے گی. جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ پوری ہو جائے گی. خاموش مت بیٹھیے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھیے. جو آپ کر سکتے ہیں قانونی دائرے میں، یہاں پر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، کیجئے. شریعت اور قانون کے دائرے میں رہ کر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اذان محترم، ہماری آواز کمزور ضرور ہے بظاہر، ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے. یہ لوگوں کو قتل جب کرتے ہیں اسلام کے نام کے اوپر تو میڈیا پوری دنیا میں شور مچاتا ہے. دیکھو یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، یہ اسلام کیا کر رہا ہے، اسلامسٹ، یہ اسلامی ٹیررسٹ. ایسے ٹرمز آپ نے سنے مسلسل. اب ہمارے پاس آواز نہیں. جب ہم ایسی کوئی بات کرتے ہیں، اگر ہم 100 آدمیوں کو بچا لیں تو کوئی نیوز نہیں آئے گی کہ 100 آدمیوں کو اس آدمی نے بچا لیا، اس مسلمان نے. لیکن اتفاقاً کوئی خود کو مسلمان کہے کہ کسی ایک کو مار دے تو فوراً نیوز میں بات آ جاتی ہے. اللہ عادل ہے. یہی جو نیوز ہے نا، یہی تبلیغ ہے صاحبان عقل کے لیے. توجہ کیجیے گا. ابھی جو قتل ہوئے نا، آپ کو اندازہ ہی نہیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں معلوم. ہم صرف میڈیا سے یہ سن رہے ہیں کہ یہاں اتنے مارے گئے، اتنا یہاں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بس. اس کے جو نتائج ہیں کیا ہو رہے ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں. اس کے جو نتائج ہیں اس قربانی کے، کیا حسین کی قربانی رائے گاہ گئی؟ آج جو اسلام موجود ہے پوری دنیا میں الحمدللہ، وہ اسلام جو ختم کر دیا گیا تھا تقریباً موجود ہے، اور شان و شوکت کے ساتھ ہے.
جلال کے ساتھ ہے، جمال کے ساتھ ہے. یہ اسی قربانی کا صدقہ اور طفیل ہے. اسی طرح آج یہ خون بہ رہا ہے نا، میں آپ کو صرف ایک جھلک دینا چاہتا ہوں، سنیے گا. اور اپنا ذاتی تجربہ میں کوئی راوی نہیں ہوں، کوئی اور روایت بیان نہیں کر رہا ہوں، براہ راست پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. مجھے اسی ملک میں ایک شہر میں ایک نوجوان ملا، امریکن گورا نوجوان، مجلس میں آتا تھا روز. انگلش مجلس میں بھی بیٹھتا تھا، بعد میں اردو میں بھی بیٹھتا تھا. سمجھتا کچھ نہیں تھا اردو والی مجلس. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ چلیں انگلش میں بیٹھتے ہیں فار انفارمیشن، لیکن آپ اردو میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس نے کہا ثواب ہے. میں نے کہا آپ ماشاءاللہ مسلمان کیسے ہوئے؟ اس نے کہا میں نہ صرف مسلمان ہوا، میں شیعہ ہوا، اہل بیت کے مذہب پر. تو ہم نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیسے آخر؟ کیونکہ عام طور پر ہماری ایک عادت ہے، پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا، کس چیز نے آپ کو اٹریکٹ کیا؟ مسلمان کیسے ہوئے، شیعہ کیسے ہوئے؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نیوز سن کے ہوا، نیوز سے ہوا، ٹی وی ریڈیو کی نیوز سے، اور یہ اخبار ہیں، میگزینز ہیں، ان سے ہوا شیعہ میں. میں نے کہا سمجھ میں نہیں آئی بات ہماری. کہا سنیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ پاکستان میں آئے دن نیوز آتی تھی، اس ڈاکٹر کو مار دیا، اس انجینئر کو قتل کر دیا، اس بزنس مین کو اٹھا کر لے گئے، اس بچے کو مار دیا، اس جلوس پہ حملہ کر دیا، اس مسجد کو توڑ دیا، فیونرل پہ حملہ کر دیا، فیونرل جنازے پر، قبرستان پہ حملہ ہو گیا. آئے دن شیعوں کو مارا جا رہا ہے، شیعوں کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، شیعوں کی جنوسائیڈ ہو رہی ہے. سب سن رہا ہوں. میں نے سوچا کہ بھئی یہ آخر ڈھونڈتا تھا نیوز میں کوئی ایک نیوز ایسی بھی مل جائے کہ شیعوں نے بھی کسی مسجد پر حملہ کر دیا دوسروں کی، انہوں نے بھی کسی اسکالر کو ایسے ہی ذبح کر دیا بسم اللہ کہہ کے. تو کہیں تو ملے. توجہ کیجیے گا، دیکھیں عقل اللہ نے ہر انسان کو دی ہے، اور عقل کو پیغام پہنچانے کا انتظام بھی اللہ کرتا رہتا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ تکفیری سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کر کے نقصان پہنچا رہے ہیں اسلام کو اور شیعیت کو. الحمدللہ شیعت اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. اور سنیے ریزن کے ساتھ، ریزننگ، تشیع کا نام ہی عقل ہے، عقل و فکر و لاجک، یہ ہے شیعہ ازم. تو اس نے یہ کہا کہ میں ڈھونڈتا رہا، مجھے کہیں نہیں ملا. تو میں نے سوچا کہ بھئی ہو سکتا ہے چونکہ یہ اقلیت میں ہوں، کیونکہ ان کی ہسٹری یہ تو نہیں بتاتے کہ بزدل ہوں گے، اور اگر بزدل بھی ہیں کچھ تو سر پھرے نکل آئے ایسی حرکتیں کرنے والے کہ وہاں جا کر مسجدوں میں قرآن جلا دیے، یہ کہہ کہ یہ تو سنیوں کا قرآن ہے، جیسے وہ کرتے ہیں. حالانکہ اس کو ذہن میں، پھر میں تاکیداً کہہ رہا ہوں، اس کا یہ شیعہ سنی جھگڑا ہے ہی نہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس ٹریپ میں مت آئیے گا کبھی کسی موقع پر بھی. یہ شیعہ سنی ورسس تکفیری ہے. موقع ملا تو میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ شیعہ سنی ورسس تکفیری یعنی کیا. اس وقت مجلس تمام ہو رہی ہے یہ مسئلہ، لیکن نام تو وہ یہی لیتے ہیں سنیت کا، اور بڑے پیمانے پر اسلام کا. تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہیں مجھ کو نہیں ملا. تو میں نے سوچا کہ چونکہ یہ اقلیت میں ہیں، مائنورٹی میں ہیں، تو کسی بیک لیش کے خوف سے یہ لوگ کوئی ری ایکشن ظاہر نہیں کر رہے ہیں، کوئی ریٹیلیشن نہیں ہے. میں خاموش ہو گیا کہ بس میں ون وے صرف نیوز سنتا رہوں، آج اتنے لوگ مر گئے، آج فلاں جگہ اتنے شیعہ مر گئے، آج فلاں جلوس میں اتنے لوگ مارے گئے. لیکن جب عراق کا مسئلہ ہوا تو میں نے سوچا ہاں اب یہ لوگ صحیح جواب دیں گے انہیں، اس لیے کہ یہاں پر 80% کے قریب ہیں. چلیں 80% نہ صحیح 70% تو ہیں شیعہ. 15% جو ہیں وہ کرد ہیں، جو خود کو کرد کہنا پسند کرتے ہیں کچھ اور کہنے کے بجائے. 7% یا 8% دوسرے ترکمانی اور ترکی اور دوسرے لوگ جو وہاں پر ہیں، دوسری قومیں ہیں. 7% سنی عرب ہیں. تو کہاں 7% اور کہاں 70%، 10 گنا
کا فرق ہے اس وقت عراق میں. جو ریشو ہے, جو خود کو سنی کہتے ہیں نا, وہ لوگ 7% ہیں. ان 7% میں سب سنی برے نہیں ہیں, صدیوں سے ساتھ رہتے چلے آئے, بڑے اچھے لوگ, شادیاں ہوئی آپس میں, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ان 7% میں کچھ باہر کے, ادھر ادھر کے کچھ گھس گئے. لیکن اگر آپ یہ 7 سمجھیں تو وہ اس کا کہنا یہ تھا کہ اب تو یہ میجورٹی میں یہاں پر ختم کر دیں گے, ان کو بالکل ایلیمنیٹ کر دیں گے, ایک بھی نہیں رہے گا ان میں یہاں اس عراق میں. اور میں انتظار کرتا رہا نیوز کا, جیسے صدام ہٹا, میں نے کہا اب یہ ہوگا کام صحیح. مگر میں نے دیکھا کہ نہیں, ابھی بھی انہی کی مسجدوں پہ حملہ ہو رہا ہے, ابھی بھی ان کے جلوس پہ حملہ ہو رہا ہے, ابھی بھی ان کے علماء قتل کیے جا رہے ہیں, ابھی بھی ان کے فیونرل سروسز پہ حملہ ہو رہا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے شرائنز پہ جو سب سے مقدس ہیں ان پہ حملہ ہو رہا ہے, ان کے مراجع پہ حملہ ہو رہا ہے. کیا ہے یہ لوگ کیوں نہیں ہیں آخر یہاں؟ کچھ تو اٹھے, کیا بزدل ہے یہ قوم؟ تو اس قوم نے یہ بھی ثابت کیا کہ نہیں بزدل نہیں ہے, ایک جگہ نہیں کئی جگہ ثابت کیا کہ بزدل نہیں ہے. تو بزدل تو نہیں ہے, تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اب جو کیوریس تھا ہر مسئلے میں, تو یہاں اور زیادہ ہو گیا, کیوریسٹی پیدا ہوئی. میں نے کہا اب میں ریسرچ کرتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے, یہ کیوں نہیں ریٹیلیٹ کرتے, کیوں نہیں مارتے ان کو, کیوں نہیں ان کے ہاتھ روکتے, کیوں نہیں ان کے ہاتھ کاٹ دیتے. تو اب جو میں نے دیکھا تو پتا چلا کہ ان کے مراجع یہ کہتے ہیں, ان کا مذہب یہ کہتا ہے مارو تو صرف مجرم کو, وہ بھی تم نہیں, اس کو عدالت میں لے کر آؤ. ایسا نہیں کہ چونکہ اس مسجد پر حملہ کر دیا تو ہم بھی ان کی مسجد پہ. بھئی اس مسجد سے کیا مطلب, وہ مجرم تو نہیں ہے جنہوں نے حملہ کیا, ٹھیک ہے وہ بظاہر وہ اس مذہب کو بلونگ کرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ کہ ہم سنی مذہب سے ہیں, تو سنیوں سے کیا مطلب اس میں, ہم سنیوں کو کیوں ماریں؟ جائز نہیں ہے, حرام کا فتویٰ آ گیا. اب یہ ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں, مر رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں, مار نہیں رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مر سکتے ہیں, ظلم کے ساتھ مار نہیں سکتے. مظلوم ہونا ٹھیک ہے, ظالم ہونا صحیح نہیں ہے. اس نے کہا جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا یہ مذہب ہے, اور اس کے بعد اور ریسرچ کی تو میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ظالم ہو یہ قوم جن کے پاس حسین ہے. یہ حسین کے ماننے والے لوگ ہیں, یہ کسی پہ ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ حسین بھی مظلوم تھے, کمزور نہیں تھے, یہ بھی کمزور نہیں ہیں, مظلوم ہیں, مظلوم ہیں. اس نے کہا بس میں نے اس مذہب کو قبول کیا کہ دنیا میں زمین پر اگر کوئی سچائی کا مذہب ہے, جسٹس کا مذہب ہے, فریڈم کا مذہب ہے, حق کا مذہب ہے, تو بس یہ مذہب ہے. پریکٹیکل, اس سے بہتر مظاہرہ سچائی کا کوئی قوم کر نہیں سکتی, پیسفلنس کا کوئی قوم کر نہیں سکتی جو اس قوم نے کیا. پاکستان میں بھی, عراق میں بھی, افغانستان میں بھی, دنیا کے ہر کونے پر. توجہ ہے. تو یہ نہ سمجھیں, نہ ہم یہ سمجھیں, نہ آپ یہ سمجھیں, نہ یہ قاتل یہ سمجھیں کہ یہ خون رائے جا رہا ہے. اس خون کا اثر ہو رہا ہے, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ الحمدللہ عرب دنیا میں اور دوسرے علاقوں میں مذہب اہل بیت قبول کر رہے ہیں. وہ کل کا دن تھا جب کہتے تھے ان مجلسوں میں مت جانا, ان کی بات مت سننا. آج کے نوجوان سے آپ جتنا کہیں گے مت سننا, وہ اتنا ہی سنتا ہے. آج انفارمیشن ایج ہے, آج حقیقت دنیا کے سامنے ہیں. اور یقیناً کربلا, میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ حسین ہر قربانی دینے کے بعد یہ کہتے تھے یا اللہ اس کو قبول کر لے, یا اللہ اس کو قبول کر لے. قاسم کا لاشا پامال ہو رہا تھا, حسین کہہ رہے تھے یا اللہ اس قربانی کو قبول کر لے. وہ ابراہیم تھے جنہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی, یہ حسین ہیں جن کی نگاہوں کے سامنے جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہے, اور حسین کہتے ہیں یا اللہ اس قربانی کو قبول کر لے. اور اب اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا کہ ننھا سا بچہ ہاتھوں پہ ہے, پیاسا ہے, اور اس کے لیے پانی طلب کیا جائے, اور تیرے سے شعبہ آئے اور بچہ ہاتھوں پر منقلب ہو جائے, اور حسین بس یہ کہتے ہوئے آگے بڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ, یا اللہ اگر تو راضی ہے بس تو راضی رہنا ہم سے,
تو قبول کر لے اس قربانی کو۔ عباس کے بازو اٹھائے، یا اللہ اس قربانی کو قبول کر لے۔ ساری قربانیاں پیش کرنے کے بعد جب اپنے سر کا نذرانہ لے کے آگے بڑھے، اور اب اس نشیب میں ایک لاش بیسر پڑا ہوا ہے، تو وہ حسین جس نے سب کے لیے کہا یا اللہ اس قربانی کو قبول کر لے، اب حسین کی قربانی کے لیے دعا کون کرے؟ تو تاریخ نے کہا شام غریبہ تھی اور زینب اپنی سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی آ رہی تھی، سکینہ کہاں ہو؟ اور جب اس جگہ سے آواز آئی تو کیا آئی؟ اللہ اکبر، سکینہ باپ کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے، سر نہیں ہے، بیٹی کیسے پہچانا؟ کہا جب پکار رہی تھی تو اس گلے سے آواز آئی بیٹی میں ادھر ہوں، آ جاؤ۔ زینب نے زمین پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو اس لاش بے سر کے نیچے رکھا اور آسمان کی طرف دیکھا اور آواز دی ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ اس قربانی کو ہم سے قبول کر لے۔ اب یہ حسین کی قربانی کون پیش کر رہا ہے؟ زینب۔ زینب نے حسین کی یہ قربانی اپنے بھائی کی پیش کر دی اللہ کی بارگاہ۔ ہر قربانی کے لیے حسین نے دعا کی یا اللہ قبول کر لے۔ اب حسین کی قربانی تو رسول کی طرف سے تھی نا، علی کی طرف سے تھی، فاطمہ کی طرف سے تھی، حسن کی طرف سے تھی، سب کی نمائندہ بن کر زینب کہہ رہی یا اللہ اس قربانی کو قبول کر۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کبھی رونے کا موقع ملا، رونے کا موقع نہیں ملتا تھا زینب کو، روتے تھے یہ رونے والے، ہم سے کہتے ہیں روتے کیوں ہو؟ ارے جب رونے والے روتے تھے تازیانے مارے جاتے تھے، تازیانے مارے جاتے تھے۔ سکینہ رونا چاہتی تھی، تماچے کھاتی تھی، مگر جب کبھی رونے کا موقع مل گیا تو زینب اپنے بچوں کو نہیں روئی ہے کبھی، جب روئی ہے اپنے بھائی کا گریہ کیا ہے۔ 11ویں کی صبح تھی، 11ویں کی صبح تھی، عمر سعد نے کہا اس طرف سے لے کر چلو جہاں شہیدوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ ہر بیوی نے اپنے آپ کو اپنے شہید کے لاشے پر گرایا ہے بلندی سے، اور زینب اپنے آپ کو حسین کے لاشے پر گرا کے روتی ہے۔ اور یہ وہ گواہی ہے جو شمر نے یزید کے دربار میں دی ہے، جب یزید نے کہا کہ سجاد کو کیوں نہیں قتل کرتے، یہ نوجوان کیوں بچ گیا، اور جب قاتل آگے بڑھا ہے قتل کرنے کے لیے تو زینب لپٹ گئی، اپنے سجاد سے لپٹ گئی، ظالم اگر قتل کرنا چاہتا پہلے مجھے قتل کر دے۔ تو یزید نے کہا میں نے آج تک ایسی کوئی پھوپھی دیکھی نہیں جو اپنے بھتیجے کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو۔ اس وقت شمر ہے، دشمن ہے، وہ یہ کہتا ہے یزید تو نے کہا اس کی محبت دیکھی ہے، ہم سے پوچھ۔ ارے میں اس کے بھائی کو جب ذبح کر رہا تھا تو نے نہیں دیکھا کہ یہ کیسا تڑپ رہی تھی، یہ کس طرح تڑپ رہی تھی، تڑپ تڑپ کے آواز دیتی تھی، ایک ایک کو پکارتے تھے عباس، علی اکبر، قاسم کہاں ہو، میرا بھائی ذبح ہو رہا، آؤ بچا لو۔ اور جب کوئی نہیں ملا تو ہمارے ساتھ کو اس نے آواز دی تھی۔ اور جب ہم 11ویں کو لے کر چلے اور اس طرف سے لے کر چلے جہاں شہیدوں کے لاشیں تھے، تو ہر بیوی نے اپنے آپ کو شہید کے لاشے پر گرایا۔ اس کے 2 بچے تھے جنہیں ہم نے قتل کیا، مگر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ اپنے بچوں پہ روئی ہو، یہ ہمیشہ اپنے بھائی پہ روئی۔ یہ دشمن گواہی دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد بھی ہوا، جب رہائی ملی تو شام کی عورتوں نے بھی یہی دیکھا، ایک کے بعد ایک سر آ رہے ہیں، ماتم ہو رہا ہے۔ علی اکبر کا سر آتا ہے، ام لیلہ بڑھ کر آغوش میں لیتی دی ہیں، قاسم کا سر آیا، ام فروا نے بڑھ کر استقبال کیا، ایک ننھا سا چھوٹا سا سر آیا جسے دیکھ کر شام کی تمام عورتیں تڑپ گئیں، کیا ایسے چھوٹے بچے بھی ذبح کیے گئے ہیں؟ رباب آگے بڑھ کے آغوش میں لے کے کہتی ہیں ہاں ہاں میری آغوش اجڑ گئی۔ عباس کا سر آتا ہے، ام کلثوم بڑھ کے آگے لے لیتی ہیں، مگر 2 سر ایسے آتے ہیں کہ زینب کے احترام میں بیویاں آگے نہیں بڑھی، اور زینب اس لیے آگے نہیں بڑھی کہ کسی اور سر کا انتظار تھا۔ تو جو بیویاں آئی تھی نا مجلس میں شریک ہونے، ان میں سے کسی ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا ایسا لگتا ہے ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے۔
جیسی زینب نے سنا کہا نہیں نہیں یہ نہ کہو، ان کی ماں زندہ ہے مگر یہ ماں ان کا ماتم کرے، یا اپنے اس ماں جائے کا ماتم کرے جس کی ماتم کرنے والی ماں نہیں ہے۔ جب کربلا آئے ہیں نا، کربلا آئے ہیں، دور سے زینب نے دیکھا، ابھی 40 میں کتنے زائرین تھے، اللہ اکبر، 20 ملین سے زیادہ۔ یہ زائرین، یہ صدقہ ہے زینب کا۔ زینب جب آتی ہے نا، کربلا آتی ہے، 40 اپنے بھائی کا کرنے کے لیے دور سے قبر کو دیکھا، دور سے حسین کی قبر کو دیکھا۔ اس کا احساس کوئی اور نہیں کر سکتا، اس کا احساس صرف زائرین کر سکتے ہیں جو کربلا گئے ہیں، جو جب کربلا داخل ہوتے ہیں اور دور سے گنبد نظر آتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ سوچیں جب زینب نے اس قبر کو دور سے دیکھا ہوگا تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرا دیا اور کونیوں کے بل چلتی ہوئی قبر پر آئی، بھیا حسین اٹھو تمہاری بہن آئی ہے، اے حسین بہن لٹ کر آئی ہے، اے حسین بہن کوفے گئی تھی، شام کے دربار میں گئی تھی، اے بھیا ہر سوال تم کرو گے نا کہ سفر کیسا گزرا ضرور پوچھو زینب سے، زینب سب بتائے گی، بھیا ایک سوال نہ کرنا، بس یہ مت پوچھنا کہ سکینہ کہاں ہے۔ سکینہ کو ہم کھو کر آئے ہیں، سکینہ کو ہم چھوڑ کر آئے۔ ماتم کرتی رہی 7 دن زینب کربلا میں رہی، بچوں کو نہیں روئی، حسین کی قبر پہ بیٹھی رہی۔ یہ ہے زینب، اور یہ ہے زینب کی محبت حسین سے، اور یہ ہے اسلام کے لیے قربانی کا جذبہ۔ مگر ہاں ایک منزل ایسی ضرور آتی ہے کہ جب اب یہی زینب جو کبھی نہیں روئی بچوں کو، مدینے آتی ہے، نانا کے روزے پر جاتی ہے، ماں کے مزار پر جاتی ہے، اور اس کے بعد جب اپنے گھر آئی 2 چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے، برداشت نہ کر سکی، کربلا کا رخ کیا، میرے بچوں تمہیں کبھی نہیں روئی ہوں، مگر ہاں یہ گھر اجڑ گیا، تمہاری ماں تمہارے بغیر کیسے رہے گی، میرے بچوں گھر تمہارے بغیر سونا ہے، مامتا کیسے برداشت کرے تمہاری۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمارے عمل صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سے سنانے کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے ہر مومن و مومنہ کو محفوظ و مامون رکھ، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہوں ان کو امن امان اور سکون کرامت فرما۔ خداوندہ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ، یہ جو مومنین شہید ہوئے ہیں اس حادثے میں کوئٹہ کے، اور اس سے پہلے مسلسل ہر دن مومنین وہاں شہید ہو رہے ہیں، خداوندہ ان کو جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ جو مومنین اس میں زخمی ہو جاتے ہیں یا اللہ ان کو صحت و شفا کرامت فرما، اور یہ جو ظالم، یہ یزیدی، یہ تکفیری جو یہ فساد فی الارض کر رہے ہیں، پروردگار ان یزیدیوں کو، بنی امیہ کی ان اولادوں کو ذلیل و خوار اور نست و نابود فرما۔ یا اللہ تو منتقم حقیقی ہے، تو ان ظالموں سے انتقام لے اور پرچم اسلام و تشیع کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ خداوندہ یہ جتنی مصیبتیں ہیں، یہ اتنے حالات ہیں دنیا کے، تیرے آخری حجت کی آمد کی علامتیں ہیں، پروردگار ان مصیبتوں کا حل یہی ہے کہ اب جلد سے جلد اپنی آخری حجت کو اس دنیا میں بھیج دے، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں داخل و شامل فرما، مخلصانہ طور پر ہمیں ان کے دین کی خدمت کی توفیق کرامت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ حسین 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 حسین
بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. کہہ دو ہواؤں سے آہستہ، کہہ دو پرندوں سے غل نہ مچائیں، کہہ دو پرندوں سے واپس نہ جائیں، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں. جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. کہہ دو ہواؤں سے آہستہ، کہہ دو پرندوں سے غل نہ مچائیں، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں. جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. حسین 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 گھر جائے گی، لوٹ کے یہ ماں جائی. زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی. لو زندان شام سے چھٹ کر زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی. لو زندان شام سے چھٹ کر اب نہ یہاں سے گھر جائے گی، لوٹ کے یہ ماں جائی. زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی. لو زندان شام سے چھٹ کر بعد تیرے ایسا
کھینچ لیا بیمار کا بستر دیتی رہی میں دہائی زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ گئے بعد تیرے ایسا لوٹا گھر سر پہ نہ چھوڑی ایک کے چادر کھینچ لیا بیمار کا بستر دیتی رہی میں دہائی زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر تاریکی راستے انجانے دشمن ہر سو نیزے تانے کرب و بلا کے بن میں نہ جانے کیسی شام تھی آئی زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر حسرت تو تھی جان خواہر حسرت تو تھی جان خواہر دیتے اجازت گر یہ ستمگر میت پر کچھ دیر ٹھہر کر بولے تھی ماں جاری زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر آدھا لے گئے ہم کو در در آدھا لے گئے ہم کو در در اور سر کھولے بے مخنا چادر کیا بولوں ایک قدم پہ کس کس کی یاد آئی زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر چلتے چلتے شام جو پہنچے چلتے چلتے شام جو پہنچے کچھ مت پوچھو بھیا ہم سے موت تھی بہتر اس جینے سے موت مگر نہ آئی زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر غم سے پھٹا جاتا ہے کلیجہ غم سے پھٹا جاتا ہے کلیجہ جاگو برادر اٹھو بھیا لے لو اس لاچار کا پرسا شام جسے چھوڑا زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر اب نہ یہاں سے گھر جائے گی لوٹ کے یہ ماں جائی زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر
فانا کے بعد باقی رہا ہے کون جہاں میں فانا کے بعد باقی رہا ہے کون جہاں میں فانا کے بعد باقی رہا ہے کون جہاں میں فانا کے بعد باقی رہا ہے کون جہاں میں فانا کے بعد زندہ مگر حسین ہے قتل جفا کے بعد باقی رہا ہے کون جہاں میں فنا کے بعد آقا ہے وہ ہمارا ہم اس کے غلام ہیں قبضہ ہے کائنات پہ جس کا خدا کے بعد باقی رہا ہے کون جہاں میں فنا کے بعد باقی رہا ہے کون جہاں میں فنا کے بعد ہے مرکز حسین تمنا ہے آخری مرکز حسین تمنا ہے آخری ہے مرکز حسین تمنا ہے آخری مرکز حسین تمنا ہے آخری جنت بھی گئے ملے تو نالے کربلا کے بعد جہاں میں فنا کے بعد باقی رہا ہے کون جہاں میں فنا کے بعد پردے کی آیتوں کی یہ تفسیر دیکھ لو آیتوں کی یہ تفسیر دیکھ لو پردے کی آیتوں کی یہ تفسیر دیکھ لو آیتوں کی یہ تفسیر دیکھ لو بالوں سے منہ چھپائے
گچھ ڈالو